بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. پچھلے دنوں ہم نے گولڈ ڈگر لیڈیز پہ بات کی تو اس پہ کئی لڑکیوں نے فرمائش کی. کچھ نے غصے سے کہا اور کچھ نے شاید جیسے رد عمل میں کہا جاتا ہے تو کیا یہ سارا مرض لڑکیوں میں ہی ہے. تو ہم نے سوچا کہ جس کا دوسرا رخ ہے اس پہ بھی بات کریں. لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے مجھے یاد ہے بہت سال پہلے جب ممتاز مفتی صاحب سے میری دوستی ہوئی تو ان کا ایک افسانہ تھا اپ مین اپ، اور اٹ واز اباؤٹ دا میل پروسٹیٹیوٹس جو یورپ میں جب ان کے لائیو سیکسول کلبز ہوتے ہیں اور سامنے لوگ ٹکٹ لے کے آتے ہیں تو جو وہاں یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ ان کے بارے میں افسانہ تھا. تو مجھے پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ زندگی کی یہ کریہ اور بدصورت شکل بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں پیمنٹ کر کے اور سامنے لوگ بیٹھ کے، یعنی جس کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہو رہی ہوتی ہیں پر ہم اس کو جانتے نہیں ہوتے. یہ کہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر گناہ کی غلیظ سے غلیظ صورت کو ہم جانیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، نہ اس کی تحقیق میں اور جستجو میں جانا چاہیے. پر جب ہم کو علم ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس وقت دو رد عمل ہوتے ہیں. آپ کو برا لگتا ہے، آپ کو افسوس ہوتا ہے، اور کبھی کبھی آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو یہ علم ہو اور وہ اس بدی سے، اس ایون سوچ سے، خیال سے بھی بچ جائیں. عالم اسلام کے بہت بڑے مفکر اور رائٹر سید ابوالعلا مودودی کی جو کتاب ہے سیرت سرور عالم، اس میں انہوں نے عبداللہ بن ابی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے پاس 6 عورتیں تھیں، 6 باندیاں تھیں جو پروسٹیٹیوٹ کے طور پہ وہ کام کرتی تھی. اس عہد میں 2 طرح کے یعنی جو سردار تھے، یا تو انہوں نے پروسٹیٹیوٹس رکھی ہوتی تھی یا ان کی جو باندیاں تھیں وہ انہیں جنسی طور پہ بکنے کے بعد کما کے لا کے دیتی تھی. یہ سوچئے کہ اس پاکیزہ مذہب کے آنے سے پہلے سوسائٹی ذلت اور گمراہی کے کس اتنے بڑے عذاب کو نہ صرف دیکھتی تھی، سہتی تھی، بلکہ اس کے ساتھ جیتی تھی. اور وہی صدیوں سے چل رہا ہوگا. پھر جب اس ماڈرن زندگی میں جاپانی جب ان کی فوج کہیں جاتی تھی تو جو ہمیشہ اس سے پہلے وہاں پروسٹیٹیوٹس کے اڈے بناتے تھے. امریکہ فوج کہیں بھی جاتی ہے وہ بھی باقاعدہ پروسٹیٹیوٹس کو اویلیبل کرتے ہیں اپنی فوجوں کے لیے. یہ بدبخت جس ملک میں گئے ہیں وہاں پروسٹیٹیوشن کے اڈے بنا کے گئے ہیں، اور یہی پھر جو لوکل فوجوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا. یہ جو ڈکلائن ہے انسانی تہذیب کا اور انسانی شرف کا، جس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم عام طور پہ عورت کو مظلوم بھی مانتے ہیں اور بیچاری وہ اس ظلم کا شکار بھی ہوتی ہے. ہولے ہولے وہ بے بسی کے ساتھ اس کارخانے کا ایک پرزہ بن جاتی ہے. لیکن مجھے تو یہ جان کے زیادہ دکھ ہوا کہ جب یہ پتہ چلا کہ آج کے عہد میں ایسے کتنے لڑکے ہیں جو میل پروسٹیٹیوٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں. اینڈ انہی کو اگر ہم گولڈ ڈگر کہیں مردوں میں تو یہ بھیجا نہ ہوگا. یعنی سنی سنائی بات الگ ہے. پنجاب یونیورسٹی کے اس وقت ایک بہت اعلیٰ عہدے پہ فائز ہمارے دوست، وہ مجھے ایک روز دکھانے کے لیے انہوں نے بٹھایا اور لبرٹی میں اور اس سے آگے 1-2 جو مقامات تھے وہ انہوں نے دکھائے کہ یہ دیکھیں دا پیپل آر اسٹیئنگ ہیئر. اور پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ گاڑیوں پہ خواتین آئیں اور انہوں نے ڈگرز کو وہاں بٹھا کے ساتھ لے گئی. یعنی یہ ایک الگ سے گناہ سے بھری زندگی ہے کہ جس کے بارے میں آپ اپنے آپ کو جہاں اویلیبل کر دیں گے وہ زندگی آپ کے لیے وہ رستہ کھول دے گی. یہ یاد رکھیے گا. چوائس آپ کا ہے. آپ نے دلدل میں جانا ہے، اٹس اوکے. آپ نے کسی خوشبو سے بھری دنیا میں جا کے مہکنا ہے، اٹس اوکے. آپ نے عزت کے اعلیٰ مقام پہ جا کے بیٹھنا ہے، فائز ہونا، تو آپ وہ رستہ اختیار کریں گے. آپ نے بزنس کی دنیا میں جانا ہے تو وہ رستہ اختیار کریں گے. ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا، کوئی غالباً 6 فٹ کم از کم اس کا قد ہے، اور میرا پرانا جاننے والا تھا، مجھ سے ملنے آیا. ہی واز ویری ڈیشنگ، اور جسے ایک آئیڈیل لڑکیوں کے لیے کو کہا جا سکتا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بہت سالوں بعد ملے، کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کچھ بھی نہیں. تو میں نے پوچھا کیا مطلب؟ اس نے کہا میں کسی کے گھر رہتا ہوں. تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ تمہارا تو ساہیوال میں گھر ہے، تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی. اس نے کہا میں ان کے ساتھ نہیں رہتا، میں کسی کے ساتھ رہتا ہوں اور مجھے وہاں رہنے کی پیمنٹ کی جاتی ہے.
اچھا when he was saying this میں تھوڑا سا چونکا چونکہ اٹ ساؤنڈس بیڈ. یہ وہ نہیں تھا کہ آپ کسی کے یہاں پیئنگ گیسٹ کے طور پہ رہ رہے ہیں یا کسی گھر پہ آپ اپنے کو کرائے پہ لیا ہوا ہے. دین ہی ایکسپلینڈ کہ میں کئی سالوں سے ایک خاتون کے ساتھ رہ رہا ہوں اور مجھے اس کے لیے باقاعدہ معاوضہ دیا جاتا ہے اور مجھے بہت اچھا کھانا دیا جاتا ہے. یعنی یوں سمجھے جیسے پنجابی میں جو ہمارے کھیت کھلیان جہاں ہوتے ہیں وہاں ایک بھینسا عام طور پہ رکھا جاتا ہے جس کی خوب خدمت خاطر ہوتی ہے چونکہ اس سے بھینسوں کی نسلیں آگے چل رہی ہوتی ہیں. آپ سوچئے کہ اگر کوئی انسان اپنی اچھی شکل کی وجہ سے یا اچھے جسم کی وجہ سے اپنے آپ کو اس مقام اور مرتبے پہ لے آئے بائی چوائس، یہ غلطی نہیں ہوتی، یہ اتفاق بھی نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے. گناہ اور ثواب کا آپشن ہوتا ہے، کھلا آپشن ہوتا ہے. رب نے یہی آزمائش رکھی انسان کے لیے کہ جنت کو کانٹوں سے اور دوزخ کو اس طرح کے وقتی لذتوں سے ڈھانپ دیا. تو اگر آپ نے کبھی ہاتھی کا شکار دیکھا ہو یا کبھی بڑے جانوروں کا تو اس کے لیے بڑے بڑے گڑھے کھودے جاتے تھے، اس کے اوپر پھر پتے اور جو جھاڑیاں وہ ڈال دی جاتی تھیں اور ان کے ایک من پسند چیز وہاں ڈال دی جاتی تھی اور وہ اس میں سے اب گزرتے تھے تو پھر اس میں گرتے تھے، دب نکلنا ممکن نہیں رہتا. تو اسی نے مجھے بتایا کہ اب وہ شہر ان کا بدل گیا ہے اور وہ نئے شہر میں آ گئے ہیں، تو اس لیے میرے پاس وقت تھا اور آپ کو میں پرانا پڑھتا تھا. اچھا یہ وہ واحد لڑکا تھا کہ جس سے ملنے کے بعد مجھے رتی برابر خوشی نہیں ہوئی، ورنہ کو آپ کا پڑھنے والا آپ کو ملے، آپ کا فین آپ کو ملے، آپ کو دل کو ایک راحت ملتی ہے، آپ اندر سے ایک اچھا محسوس کرتے ہو کہ اس کی زندگی میں کچھ اچھا بدلاؤ آیا. پر جب آپ اتنا بدنما ایک زندہ داغ بنی شخصیت کو دیکھتے ہو، زندہ انسان کو، آپ کو لگتا ہے کہ یہ لچر لغو زندگی بسر کر رہا ہے. گناہ تو بہت چھوٹا لفظ رہ جاتا ہے. آپ سوچئے کہ یہ زنا کی وہ قسم ہے کہ شادی شدہ عورت کے گھر میں رہنا، اور یعنی اس کی سزا تو شریعت نے بھی زیادہ دی ہے. ایسے لوگ اور ایسی سوچ یہ پوری سوسائٹی کی جڑوں کو دیمک سے زیادہ خطرناکی کے ساتھ کاٹتی ہے. یہ بدبختی اگر اس عورت کی کہیں کہ جس کو ایب نارملٹی ہے سیکسول ڈیزائر کی اور اس کی وہاں سے پوری نہیں ہو رہی اپنے بچوں ہونے کے باوجود، تو یہ ایب نارملٹی کا علاج اسے کروانا چاہیے، نہ کہ گناہ کے رستے پہ خود چلے، اپنے گھر میں گندگی اور غلاظت کو پالے اور ساتھ ایک اچھے بھلے انسان کو جس نے پھر اپنے لیے رستہ وہ چنا. اچھا خواتین حضرات، یہ جو لذت ہے گناہ کی یہ ساری عمر نہیں ہوتی، اس کی کچھ عمر ہوتی ہے. جیسے ملازمت کی عمر ہوتی ہے، آپ ایک عمر کے بعد جاب سے نکال دیا جاتا ہے، تو اسی طور پہ جب طوائف بوڑھی ہوتی ہے تو وہ کرۂ ارض میں زمین پر سب سے زیادہ رذیل اور بے وقت چیز ٹھہرائی جاتی ہے، ایون اپنی کمیونٹی میں بھی، چونکہ اب وہ اپنا جسم بیچ کے کما نہیں سکتی. اب سوچئے کہ یہ جو گولڈ ڈگر لڑکے ہیں یہ کتنے سال اپنے آپ کو بیچ سکتے ہیں، کتنے سال، بہت زیادہ سال نہیں ہوتے. اور اس کے بعد ان کے جنسی اعضاء کے ساتھ قدرت جو کرتی ہے، وہ کبھی کسی ڈاکٹر سے پوچھ کے دیکھیے گا کہ یہ جو ٹرک ڈرائیورز ہیں لمبے روٹوں پہ چلنے والے، اور یہ جب مستقل غلط کاری اور گناہ کرتے ہیں تو ان کے جو جنسی اعضاء یورین کا رستہ بھی بند ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں سائیکل کی جو بڑی تاریں ہوتی ہیں ان کو آگے سے کر کے تو رستہ کھولا جاتا ہے بے ہوش کر کے. اور یہ کم سے کم سزا ہوتی ہے کہ وہ ذبح ہوئے بکرے کی طرح ڈکراتے ہیں اور یہ یورین کی نالی صرف چند دن کے لیے کھلتی ہے، پھر وہ سزا کے طور پہ پھر بند ہو جاتی ہے. یہ جو جتنے اس طرح کے لوگ جگہ جگہ منہ ماری کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، چاہے وہ لواطت میں ہو چاہے وہ زنا میں ہو، یہ بظاہر چیزیں اس وقت وقتی طور پہ لذت دینے کا باعث بن رہی ہوتی ہیں. پر یاد رکھیے گا ہر چیز جیسے عمر ہے، عمر کا میوہ جب سوکھ جاتا ہے تو پھر آپ کے پلے سوائے شرمساری کے، ذلت کے اور خواری کے کچھ باقی نہیں بچتا. پر چوائس تو آپ کا اپنا ہوتا ہے. وہ تو بس استغفر اللہ. پہلوان ایک عمر میں بہت عمدہ، شاندار، کیا کہتے ہیں، دیکھنیبل انسان ہوتا ہے، ورتھ ہوتی ہے اس کی. اور جب وہ غلط کاری پہ آتا ہے، اور پہلوانوں کے استاد ہمیشہ ان کو ایک ہی بات بتاتے تھے
کہ اچھا پہلوان وہ جو اپنی ڈنڈی پٹی وہ چھوٹی سی چڈی پہنتے ہیں، جو اس کا مضبوط ہوگا وہ اچھا انسان ہوتا ہے، جس کی وہ اتر جائے، یعنی جو بعد میں سیکس ورکر بن جائے یا سیکسول تعلقات، چونکہ ظاہر ہے جسمانی طاقت زیادہ ہوتی ہے پہلوانوں کے پاس، باکسرز کے پاس، یہ جو آپ کے ماچو مین ہوتے ہیں، کیا کہنا ہے، ویٹ لفٹرز، یہ بیچارے جب اچھے قد کے ہوتے ہیں، اچھے وزن کے ہوتے ہیں، اچھے جسم کے ہوتے ہیں، ان پہ سب سے زیادہ اٹیک ہوتا ہے ایسی بدرہ عورتوں کا۔ ان کو وہ پیسے بھی زیادہ دیتی ہیں اور ان کی زندگی لیمو کی طرح چوس کے ڈسٹ بن میں، عورتوں کو میں نے کہا تھا کہ یہ لوگ ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں دوبارہ نہیں اٹھانے کے لیے، تو اسی طور پہ ایسے مردوں کو جو گولڈ ڈریگر، جو پیسے کے لالچ میں، جو زندگی کی آسائشوں کے لالچ میں اپنی جوانی اور اپنے سیکسول اعضاء بیچ دیتے ہیں اور اس کا مس یوز کرتے ہیں حرام رستے پہ، کیا ان کے کرنے سے یہ ان کے لیے جائز ہو جائے گا؟ وہ جو رزق کمائیں گے کیا کہیں گے، کس کام سے کمایا ہے؟ اللہ معاف کرے، ہمارے ہاں تو لوگ طوائفوں کا چندہ بھی نہیں لیتے تھے اور ان سے پیسے لے کے کسی اچھے کام پہ خرچ بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ بدبخت جب یہ کمائی اپنے ماں باپ کو دیں، اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کریں یا کسی اچھے کام پہ، تو اس وقت ویسے کیا فیلنگ ہوگی؟ اگر ایک لمحے کے لیے ہم رک جائیں اس کو اور بڑھانے سے پہلے، یہ بیٹے بھی تو کسی ماں کے بیٹے ہوتے ہیں، یہ بھی تو کسی باپ نے جنے ہوتے، یہ بھی کسی خاندان کے ہوتے ہیں۔ آخر کہیں تو کمی رہ جاتی ہے کہ جب آزمائش کا لمحہ آتا ہے تو یہ منہ کے بل گر جاتے ہیں۔ یہ آزمائش میں یا ماں ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے یا باپ ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، اور اس کا وجود نہیں کھڑا ہوگا، یہ اس کی وہ تعلیمات کھڑی ہوں گی جو ہم اپنے بچوں کو نہیں بتاتے۔ کھل کے بتانا چاہیے، اوپنلی بتانا چاہیے اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو کہ یہ گناہ کے رستے ہیں، یہ ذلت کے اور خواری کے رستے ہیں، یہ عزت کے اور رفعت کے رستے نہیں ہیں۔ سو گولڈ ڈگرز لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، جب بھی میں آپ کی خدمت میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہوں تو میرے پیارے بچوں اور میرے پیارے بڑوں، میں کسی میل یا فیمیل کی سائیڈ نہیں لے رہا ہوتا۔ میں اپنے اس دکھ کو، اس آبزرویشن کو یا زندگی سے جو کچھ میں نے دیکھا، چونکہ عام طور پہ میں سنی آپ سے بات نہیں کر رہا ہوتا، یا میں نے آنکھوں سے دیکھا ہوتا، یا میرے پاس وہ لوگ آئے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے آ کے وہ بتایا ہوتا کہ یس وی ہیو ڈن دیٹ، وہ اپنے علاج کے لیے آئے، وہ مشورے کے لیے آئے یا ٹھیک ہونے کے لیے آئے، تینوں صورتیں ہوتی ہیں۔ پر ان کو دیکھنے کے بعد، ان کو ملنے کے بعد آپ کی دل کی کیفیت ایک سی نہیں رہتی۔ جیسے ابھی یہ بات سننے کے بعد آپ کا دل بھی کو بہت اچھا فیل نہیں کر رہا ہوگا، ایک بے نام سا بوجھ ہوگا، ایک تکلیف دہ بوجھ ہوگا جو ہمارے اور آپ کے دلوں پہ پڑا۔ ہم قصوروار نہیں ہیں، پر وہ بچے جو اس گناہ کی دلدل میں سر سے پاؤں تک لت پت ہوئے، برباد ہوئے، ان کا دکھ تو ہوگا، اور جب ان کو سزا ملے گی اس سزا کا بھی دکھ ہوگا۔ اس دکھ سے بچنے کی آرزو بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، اور اپنے آس پاس تھوڑی اویئرنیس بھی دینی چاہیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔